ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، ہر انسان کے لیے اس کا وطن ملک بڑا اہم ہوتا ہے۔ ملک سے محبت کا تقاضا ہر شخص کے دل میں فطری طور پر ہوتا ہے، اور یہ جذبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ انسان ملک کے سامنے کسی کی بھی پرواہ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تاریخ کے صفحات ملک کی محبت کو اجاگر کرنے واقعات سے بھرے پڑے۔ ناظرین، اس پس منظر میں غور کیا جائے تو ان کمزور، غریب، پسماندہ اسامیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے نام NRC کے رجسٹر میں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں پورے طور پر اپنی شہریت ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ عدالت عالیہ بھی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ NRC کی رپورٹ حتمی نہیں ہے اور اس میں مزید تلاش و جستجو کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو NRC رپورٹ پیش کرے گا اس پر سماعت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام بیانات کے باوجود دانشوران قوم اس عمل کو آسامی لوگوں پر آنے والے طوفان کی تمہید قرار دے رہے ہیں، اور ان بے کس لوگوں کو اپنے گھر طوفان کی زد میں نظر آ رہے ہیں، جس سے بچنے کے لیے انہیں محنت، مشقت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے ہیں، وکلاء کی فیس بھرنی ہے۔ علاوہ ازیں ملک کے حالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ اب سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو ہندو مسلم کا رنگ دے کر انتخابی مدعا بنانا چاہتی ہیں، اور BJP 2019 میں اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی خواہش رکھتی ہے۔ اس خواہش کا اظہار BJP کے صدر امت شاہ کے ان جملوں سے ہوتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کانگریس سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، لیکن کانگریس میں ہمت نہیں تھی، ہم میں ہمت ہے، لہٰذا ہم نے اس کا نفاذ کر دیا، جس سے اس حساس معاملے پر ہو رہی سیاست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، غور کیا جائے تو مسلمانان ہند آئے دن نت نئے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ منہ کھولے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی گورکشا کے نام پر قتل کیے گئے اکبر خان کے خون کے دھبے سوکھنے بھی نہ پائے تھے کہ صوبہ آسام کے لاکھوں مسلمانوں کو NRC کے تحت مشتبہ قرار دے کر ملک سے باہر کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے اس پار اس کے پیچھے چھپی ہوئی سیاست کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، محمد کی غلامی کا گلے میں توق پہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے، اللہ احد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں للکار قاسم ہے، ہمیں شمشیر حیدر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے، ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی
کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں، اس راہ میں ہو جان بھی باری، جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں، اس راہ میں ہو جان بھی باری، کہ یہ سب کچھ نہیں، اس راہ میں ہو جان بھی باری۔ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، زباں اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ عدوِ دین خود رستے سے ہٹ جائے۔ ناظرین، NRC کا مطلب نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی قومی رجسٹر برائے شہریت ہے۔ دراصل آسام کی ایک انتہا پسند تنظیم آل آسام اسٹوڈنٹس یونین ہے، جسے آسو بھی کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم اور حکومت ہند کے مابین 1984 میں ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ ایک نیشنل رجسٹر تیار کرایا جائے گا، جن افراد کے نام اس رجسٹر میں درج ہوں گے وہی آسامی اور ہندوستانی شہری تسلیم کیے جائیں گے، اور جن افراد کے نام اس رجسٹر میں درج نہیں ہوں گے وہ غیر ملکی مانے جائیں گے۔ اس انتہا پسند تنظیم نے دیگر صوبوں سے آ کر آباد ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک زبردست مہم چھیڑی۔ یہ مہم 6 سال تک چلی۔ مہم انتہائی تشدد اور نفرت پر مبنی رہی۔ آسام میں آباد بہار، بنگال، راجستھان وغیرہ کے لوگوں کو اس تنظیم نے خوب نقصان پہنچایا، جس کے بعد وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اس تنظیم سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ان کے مطالبات منظور کیے گئے۔ معاہدے کی تفصیلات میں جائے بغیر NRC کے رجسٹر میں جس کا نام شامل ہوگا وہ ہندوستانی شہری مانا جائے گا، اور جس کا نام اس میں درج نہیں ہوگا اسے غیر ملکی مانا جائے گا۔ اور آج اسی رجسٹر کی بنیاد پر 40,07,707 افراد کی ہندوستانی شہریت مشتبہ قرار دی گئی ہے، جس میں قریب 30 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ اس تعداد میں راجستھان، بہار اور دیگر صوبہ جات کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن میڈیا اس مسئلے کو بنگلہ دیشی مسلمانوں سے جوڑ کر فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین، تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو انگریزی دور حکومت میں بنجر زمینوں کو آباد کرنے اور چائے باغات کی کاشت کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے بہار، بنگال اور راجستھان کے بہت سارے مزدوروں کو اس علاقے میں آباد کیا۔ شروع میں مقامی زمینداروں نے اس مزدوروں کا استقبال کیا۔ اس طرح اس صوبے میں غیر صوبائی افراد کی آمد ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ تجارت وغیرہ میں داخل ہو گئے، اور آگے چل کر ان کی نسلیں یہیں پر بس گئی۔ لیکن آزادی کے بعد مرکزی حکومت کی بے رخی اور روزگار کی کمی سے صوبے میں بے اطمینانی بڑھنے لگی، جس سے کچھ مفاد پرست لوگوں نے بے روزگاری کی وجہ ان غیر آسامیوں کو بتایا جو کئی نسلوں سے یہاں آباد تھے، اور اسی مقصد کے لیے یہاں کئی تنظیمیں وجود میں آئیں جن کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ آسام میں صرف مقامی لوگ ہی رہیں گے، باقی لوگوں کو صوبے سے نکالا جائے گا۔ ان میں سے بعض تنظیمیں تو آسام کو ہندوستان کا حصہ ہی نہیں مانتی، اور بعض الگ ملک بنانے کی تو بات نہیں کرتی، لیکن اس نے آسام میں مقیم غیر صوبائی ہندوستانی افراد کو باہر نکالنے کی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ لیکن جب 1971 میں بنگلہ دیش بنا تو بہت سارے بنگلہ دیشی لوگ واپس ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض افراد واپس نہ گئے ہوں۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس بار پھر ایک بار حاضر ہوگی۔ ناظرین،
اس کے بعد والے منظرنامے پر نظر ڈالی جائے تو ایک فرقہ وارانہ چال چلتے ہوئے بنگلہ دیشی کہہ کر مسلم بنگالیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا تاکہ اس طرح تمام فسادات پر فرقہ واریت کا رنگ چڑھایا جا سکے اور عام عوام کا مسلمانوں کے خلاف ذہن کیا جائے۔ لیکن اب اس مسئلے پر لوگوں کی طرف سے کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب تک 15 مرتبہ ہمارے ملک میں مردم شماری ہو چکی ہے، اب اس قدر افراد آسام جیسی چھوٹی ریاست میں موجود تھے تو ان کا کسی کو علم کیوں نہیں ہوا؟ کیا 1971 اور 1981 میں ہوئی مردم شماری میں زیادہ تعداد میں افراد کے اضافے کا علم نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی تھی، اس کے دستاویز اور ثبوت کہاں ہیں؟ اور اگر دونوں موقعوں پر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو پھر 40 لاکھ افراد کہاں سے آ گئے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہو کہ 50 سال پہلے یہ تعداد کم ہوگی تو کتنی کم ہوگی؟ اعداد و شمار کے ذریعے جو ایک ایک آدمی کے تعلق سے مکمل معلومات رکھی جاتی ہے، ان کی نگاہ سے 40 لاکھ افراد کیسے اوجھل ہو گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہندوستان کے ہر باشندے کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا۔ اور پھر دیکھا جائے تو سرحد سے اتنی بڑی تعداد بنگلہ دیش سے ہندوستان کیسے منتقل ہوئی؟ جن لوگوں کے نام لسٹ میں شامل نہیں ان میں ڈاکٹر، ٹیچر، وکلا، حتیٰ کہ 2 MLA تک کے نام شامل نہیں۔ اور مزید تماشا یہ ہے کہ سابق صدر جمہوریہ فخر الدین احمد کے اہل خانہ کا نام بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ انڈین آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر محمد اجمل حق کا نام بھی شامل نہیں ہے، جو 30 سال انڈین آرمی میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ کہیں باپ کے نام موجود تو ان کی اولاد کا نام موجود نہیں، جیسے کہ امریکہ میں کیا گیا تھا اور اس کے خلاف سخت مظاہرے بھی وہاں ہوئے۔ اس کے علاوہ آدھار کارڈ جن کے بن چکے ہیں ان کے نام بھی شامل نہیں۔ تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس بل کا کیسے نفاذ کیا جائے گا اور کیسے نفاذ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ ملی تنظیمیں بھی اس جانب توجہ دے گی اور اس بل کو انسانی بنیادوں پر انصاف کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔